بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يري نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت بوداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع، ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته، العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، خداوند متعال اس مقدس مہینے میں ہم سب کو اپنی اطاعت کی بہترین توفیق عنایت فرمائے اور ہم اس کے اچھے مہمانوں میں شمار ہوں اور اس کی میزبانی سے ہم پوری طرح استفادہ کریں۔ اس مقدس مہینے میں خدا ہمیں نماز پڑھنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی، نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر چھوٹی بڑی گناہوں سے محفوظ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اول و آخر اس مقدس مہینے کے ہر آن ہر لمحے ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کہ ظہور پر نور سے ہونے والی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے مخلص خدمت گزاروں میں شمار فرمائے اور ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ عزیزان گرامی، کل ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ سلام علیہ کو روز وفات ہے۔ یہ بی بی اس عظیم منزلت پر فائز ہے جس کو انسان درک نہیں کر سکتا۔ گرچہ عام طور سے لوگ اس بی بی کا تذکرہ کم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی جناب زہرا کی والدہ ہے، اگر وہ کسی اور کی ماں ہوتی شاید تذکرہ اور زیادہ کیا جاتا، لیکن ان کی عظمت کے لیے ایک بات کافی ہے کہ اگر آپ زیارت وارثہ پڑھیں
اور دوسری زیارتیں پڑھیں تو جہاں اس زیارت میں معصوموں کا تذکرہ ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے، وہیں اس تذکرے کے ساتھ ساتھ جناب حضرت الکبریٰ کا بھی تذکرہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیمن لگایا گیا ہو؟ معصوموں کے تذکرے، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ یا نوح نبی اللہ، السلام یا ابن محمد المصطفیٰ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ۔ اس میں جتنے سلسلے جناب آدم سے لے کے رسول اللہ تک اور رسول خدا سے لے کے جناب زہرا تک جتنے بھی سلسلے، سب سلسلے معصومے کے سلسلے ہیں۔ تو ان معصوموں کے سلسلے میں بیچ میں جناب خدیجہ کا نام آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 14 معصوموں میں شامل تو نہیں ہے، لیکن کردار کی اس منزل پر ہے کہ معصوموں کی بزم میں بیٹھنے کے لائق ضرور ہے۔ اگر آج ان کا کردار معصوموں کے کردار سے ملتا جلتا نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کو معصوموں کی بزم میں نہیں بٹھایا جاتا۔ کیا اور خود امام حسین کا صلاح ابن حضرت الکبریٰ کہنا یہ فضیلت کی بات ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ رسول کے بیٹے، علی کے بیٹے، جناب زہرا کے بیٹے، جناب خدیجہ کے فرزند، یہ بتا رہا ہے کہ ان کی عظمت خدا کے نزدیک کتنی زیادہ تھی۔ اور یہ واحد بیوی ایسی ہے کہ جن کے انتقال پر رسول اللہ نے حزن کا اعلان فرمایا اور اس سال کو عام حزن قرار دیا۔ اس بیوی نے کیا یہ تمام عورتوں کے لیے ایک عمل ہے، ایک نمونہ ہے کہ بیوی اپنے زمانے کی سب سے بڑی صاحب دولت خاتون تھی۔ ان کی دولت گنی نہیں جاتی تھی، تولی جاتی تھی۔ قافلہ نکلتا تھا تو لمبا قافلہ جاتا تھا۔ ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی عرب کی شہزادی، عرب کی بادشاہ اس منزل پر تھی۔ ملکۃ یعنی پورے عرب میں ان کے برابر کوئی صاحب حیثیت نہیں تھا۔ مالدار تھی، اس کا مطلب اسلام میں عورتوں کو بھی تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ عورتیں بھی اپنے مال کی تجارت کر سکتی ہیں اور آگے بڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ سارا مال بیوی نے اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا، نہ اپنے لیے بچا کے رکھا، نہ اپنی اولاد کے لیے بچا کے رکھا، بلکہ نوبت یہ آئی کہ وہ بیوی جس کے خیمے کی رسیاں خالص ریشم کی ہوتی تھیں، پیور سلک کی جس کی خیمے کی رسیاں ہوتی تھیں، وہ بیوی اس بات پر تیار ہو گئی کہ دن کی دھوپ میں اور رات کی اوس میں شعب ابو طالب میں 3 سال زندگی بسر کرے اور کھانے پہ نوبت آئے تو پتیاں کھا کر کے زندگی گزارے، لیکن ایک مرتبہ تاریخ نہیں کرتی اس عظیم خاتون نے ایک مرتبہ بھی اپنے حالات کی شکایت کی ہو۔ اتنی دولت لٹانے کے بعد، اتنا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد اور اتنی اعلیٰ زندگی گزارنے کے بعد اتنی سختیوں میں زندگی گزار لینا اور لب پر لفظ شکایت نہ لانا، بلکہ میں یہاں تک ہوں نہ کہ لب پر لب میں شکایت نہیں لائی، بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے بھی خدا کی بارگاہ میں کبھی شکایت نہیں کی۔ اپنے شوہر رسول اللہ کا ساتھ دیا، جب وہ باہر سے آتے تھے پیر زخمی ہوتے تھے، بدن زخمی ہوتا تھا، جناب الکبریٰ مسکرا کر کے استقبال کرتی تھی، زخموں کو دھلاتی تھی،
پیغمبر کو حوصلہ دیتی تھی اور پیغمبر کی تبلیغ میں کام کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے بارہا جبریل کے ذریعے جناب خدیجہ کو سلام کہلایا۔ کوئی معمولی بات نہیں، خداوند عالم جبریل کے ذریعے جناب خدیجہ کو سلام کہلائے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کریں کہ ان تمام قربانیوں کے باوجود، وہ تمام دولت خدا کی راہ میں لٹا دینے کے باوجود، غربت کی زندگی گزارنے کے باوجود، اپنے شوہر سے ایک فرمائش نہیں کی۔ روایت ملتا ہے جب جناب حضرت کبریٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کتنی دولت لٹا چکی تھی؟ ساری دولت لٹا چکی تھی، پیغمبر کھاتوں میں دے چکی تھی۔ تو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے میرے میری پارے جگر، جب میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے گزر جاؤں، تو اپنے والد سے کہنا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اپنے پیراہن میں مجھے کفن دے۔ یہ کون سی بڑی خواہش تھی؟ نیا کپڑا نہیں، وہ پیراہن جس میں انہیں وحی حاصل کی ہے، جس کپڑے پہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یقین ایسے اثر ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنا پیراہن دیا کہ یہ پیراہن وہ ہے جس کو پہن کے میں نے کم سے کم 100 قرآن ختم کیے ہیں۔ تو وہ پیراہن جو نماز میں استعمال ہوتا ہے، یہ سب مقدس چیزیں ہیں۔ کہ میں چاہتا ہوں آپ کے پیراہن میں مجھے غسل کا کفن پہنایا جائے۔ آپ سچ بتائیں، کیا جناب خدیجہ کبریٰ پیغمبر سے خود نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ اپنے پیراہن میں مجھے کفن دیں؟ معمولی سی بات تھی، کہہ سکتی تھی کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے پیراہن میں کفن دے۔ لیکن جناب زہرا صبح قیامت تک عورتوں کے لیے مثال بننا چاہتی تھی کہ اگر میں پیغمبر سے کہوں گی تو زوجہ کی فرمائش شوہر سے ہوگی، اگر میری بیٹی کچھ کہے گی تو بیٹی کے مطالبہ باپ سے ہوگا۔ میں یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ کبھی زوجہ کو شوہر سے شکایت فرمائش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسی خواتین ملتی ہیں جنہوں نے کام انجام دیا۔ مشہد میں بزرگ عالم دین ہیں آیت اللہ سید جعفر سیدان، لوگ واقف ہوں گے علماء، آیت اللہ جعفر سیدان، آیت اللہ سستانی کے بہنوئی ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں یہ واقعہ نکلا ہے۔ وہ لگا میں حج کرنے گیا اور حج سے جب تمام ہوا تو کچھ پیسے بچ گئے جو لے کے گیا تھا، خرچ نہیں ہوئے۔ تو میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے حج کے دوران مستحب ہے کچھ نہ کچھ تحفہ خریدا جائے۔ کہنے میں نے اپنی زوجہ کے لیے ایک سونے کی چین خریدی چھوٹی سی، کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ مشعل ہدایت کتاب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حج سے واپس آئے اور زوجہ کہتے کو میں حج کرنے گیا تھا، پیسے بچ گئے تو میں تمہارے لیے ایک سونے کی چین لایا ہوں۔ ان کو دیا، کہا آپ تو جانتے ہیں مجھے سونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک خالی سونے کی چین بھی کسی لڑکی کو شادی پہ دے دی، اپنے پاس نہیں رکھی۔ ایسی بھی خاتون دنیا میں ہیں، ایسی بھی خواتین ہیں۔ اور جب اس طرح کی خاتون آتی ہے تو درجہ کیا ملتا ہے؟
جس زمانے میں ایران میں ملون شاہ کی حکومت تھی، پہلے شاہ کی، خدا ساری شاہیوں کو نیست و نابود کرے اور امام وقت کی حکومت ہر جگہ قائم ہو اور یہ بڑی طاقتیں نیست و نابود ہو۔ میری گزارش مقدس مہینے میں ہر بڑی طاقت، ہر متکبر طاقت کے زوال کی دعا کیجئے، خدا ان سب کو امام وقت کے قدموں کے نیچے کچل کر کے رکھ دے، نیست و نابود ہو جائے، خدا اسلامی دنیا کو ترقی نصیب فرمائے۔ تو اس زمانے میں چادر پر پابندی تھی کہ عورت چادر پہن کے باہر نہیں نکل سکتی تھی، مشعل میں رہتی تھی، حرم جانے کے لیے چادر پہننے کی ضرورت تھی، نہیں نکل سکتی تھی۔ کہ یہ خاتون جب سے چادر پر پابندی لگی، اپنے گھر سے باہر اس نے قدم نہیں نکالا تاکہ میرے سر کے بال کھلنے نہ پائیں، نہیں نکالا گھر سے قدم۔ زیارت مستحب ہے لیکن سر کا بال کھولنا حرام ہے۔ ہمارے کبھی کبھی مستحب کو بڑی ترجیح دے دی جاتی ہے۔ یہ خاتون جب سے چادر پابندی گھر سے باہر نہیں نکلی، انعام یہ ملا کہ لوگ کہتے جب اس خاتون کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام زمان تشریف لائے تھے۔ کہ آج ہمارے زمانے کی خواتین اگر چاہتی کہ ان کے مرنے کے بعد امام ان کی جنازے کی تشییع میں آئے، کیا وہ اپنے پردے کا انتظام کر سکتی ہیں؟ پردہ صرف بال ڈھانپنا نہیں ہے، صحیح معنوں میں پردہ کرنا۔ اس خاتون نے کر کے دکھایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو حزن کا سال قرار دیا۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی بچیوں کے سامنے ان خواتین کے حالات زندگی بیان کرے تاکہ پتہ چلو۔ ہی سے ایک بات میں بڑے ادب سے بارہا عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ حالات ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی لڑکیوں کو پڑھانا بھی ہے، لیکن آج کل اسکولوں میں پردے پر پابندی لگ رہی ہے، تو کیا ہم اپنے افطار کا ایک لقمہ کم کر کے اس شہر میں لڑکیوں کے لیے اسکول نہیں کھول سکتے؟ ہماری غیرت کیا کہتی ہے؟ یہ جناب زینب کی کنیزیں، یہ جناب زہرا کا نام لینے والیاں، یہ جناب خدیجہ کا کلمہ پڑھنے والیاں، یہ خواتین کربلا کی داستانیں سننے والی بچیاں، کیا ہم ان کے لیے ایک اچھے گرلز اسکول کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کیا عورتیں اس طرح کے اسکول کے لیے اپنی ایک رنگ نہیں دیکھ سکتی؟ آپ ایک ایک قطرہ بڑھائیے تو صحیح، ہمت کر کے کوئی آگے بڑھے، نیت کو صاف رکھے، حساب کتاب کو شیشے سے زیادہ صاف رکھے، تو قوم کبھی اس کو مایوس ہونے نہیں دے گی۔ کیا ضرورت ہے نہیں اس وقت؟ کیا اگر آپ آگے بڑھ کے بات کیجئے تو تعلیم بہرحال مستحب ہے، پردہ بہرحال واجب ہے۔ تعلیم ایک حد تک واجب ہے، بقیہ تو واجب نہیں ہے نا۔ کہ MBA کرانا واجب ہے، ITA کرانا واجب ہے، لیکن پردہ کرنا تو واجب ہے نہیں ہے۔ تو کیا ہماری قوم اس مقدس مہینے میں یہ طے نہیں کر سکتی ہم اپنے افطار کی ایک کھجور نکال کر کے رکھیں گے؟ اگر آپ کربلا جائیں، آپ نے اربعین میں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کتنا لوگ کھانا کھلاتے ہیں، خاصا کیسے ہوتا ہے؟
کہ 40 ختم ہونے کے بعد وہ خانوادے جو سبیلے لگاتے ہیں، موقف لگاتے ہیں، وہ روزانہ اپنے کھانے سے 1 گلاس چاول 40 نکال کے رکھ دیتے ہیں. روزانہ 1 چاول نکالتے ہیں اور 40 تک سارا سامان فراہم ہو جاتا ہے. آپ غور کریں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کیا ہم اپنی افطاریوں کو مختصر نہیں کر سکتے؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ کھانے بند کر دیجئے، کھلائیے، لیکن کیا ہم اس کو مختصر کر کے کوئی دوسرا اچھا کام نہیں کر سکتے؟ آپ بہتر سے بہتر کھانا کھلائیے، پیٹ بھر جائے گا. صبح ہوتے ہوتے بقیہ ساری چیزیں ٹوائلٹ میں چلی جائیں گی. چاہے آپ مرغا کھلائیے، چاہے بریانی کھلائیے، چاہے آپ پایا کھلائیے، چاہے آپ نہاری کھلائیے، جو بھی کھلائیے، پھر پیٹ خالی ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو مختصر کر کے آپ ایک اسکول بنا ڈالیں تو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دنیا باقی ہے. اور جتنی لڑکیاں پردوں کے ساتھ نکلیں گی ان سب میں آپ کی ایک کھجور کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اٹھیے، اپنی قوم کی ضرورتوں کو پہچانیے. اگر آپ کے اسکول چل رہے ہیں، بوائز کے اسکول چل رہے ہیں، تو کیا آپ ان بوائز کے اسکول کو شفٹ میں تبدیل کر کے ایک شفٹ لڑکیوں کے اسکول نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے اسکول چل رہے ہیں اور بوائز کے اسکول ہیں تو آپ بوائز کے اسکول کو صبح کر دیجئے، شام کی شفٹ میں عورتوں کو لڑکیوں کر دیجئے. کچھ اٹھیے تو صحیح، کچھ کیجئے تو صحیح. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، مگر تو غلط کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں. ہم امام وقت رکھتے ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں. ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ فقیر نہیں ہے، اس کے ہاتھ خالی نہیں ہے. ہم اس امام کو مانتے ہیں جو پتھر کو ہیرے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم ان اماموں کے قائل ہیں جو غیب سے مدد کر کے فضائل فراہم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہاں ائمہ معصومین نے مدد کی ہے. اگر آپ ان کی قوم کی لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے پردے کا انتظام کریں گے تو آپ سچ بتا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر آپ قوم کی بچیوں کے پردے کا انتظام کریں گے تو جناب زہرا سلام اللہ خوش ہوں گے یا نہیں خوش ہوں گے؟ جناب زہرا سلام اللہ کے لبوں پر خوشی آئے گی نہیں آئے گی؟ یہ خط عمرہ خوش ہوں گے نا کہ تو وہ کام جس سے جناب زہرا کے لبوں پر خوشی آئے کہ امام وقت اس کام میں آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ اگر وقت ہوتا تو میں آپ سے عرض کرتا کہ جہاں جہاں لوگوں نے کام کرنا امام کے نام سے شروع کیا ہے، جب جب گوٹیاں پھنسی ہیں امام نے ایسی مدد کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ اس میں آگے چل سکتے ہیں اور اس رمضان میں جناب خدیجہ کو کوئی تحفہ دے سکتے ہیں تو آپ ان کے نام سے اسکول قائم کیجئے، خدیجہ گرلز اسکول قائم کیجئے. رسول خدا مدد کریں گے، مولا کائنات مدد کریں گے، ائمہ معصومین مدد کریں گے. یہ نام وہ ہے جو مقدس ترین نام ہے. خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان میدانوں میں آگے بڑھ سکیں. اور اپنی ترجیحات کو تو میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کھانا کھلائیے، افطار بنا نہیں کرتا، لیکن کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنا بنائیں؟ اس کو مختصر کر کے ہم دوسرے کام نہیں کرا سکتے کیا؟ سوچیے، عقل سے استعمال کیجیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، اپنی قوم کی بچیوں کی عزت کی حفاظت کیجیے. ان کا سر کھلا نہیں رہنا پڑے.
اسکول جاتے وقت ان کے پیر کھلے نہیں رہنا چاہیے، ورنہ اس طرح لڑکیاں جانے لگتی دھیرے دھیرے وہ غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ للہ اپنی غیرتوں کو بیدار کیجیے اور اپنی لڑکیوں کے پردے کا انتظام کیجیے۔ آخر میں آج کے ماہ مبارک رمضان ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مناجات کا مہینہ ہے، اس میں کم از کم کوشش کیجیے کہ رات میں نماز شب ضرور پڑھیے۔ مولا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو خلیل اس لیے قرار دیا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم کو خلیل کا درجہ نماز شب پڑھنے کی بنا پر ملا۔ مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت وہ ہیں، ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ہم اس وقت نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جب کوئی بندہ رات کے سناٹے میں، آدھی رات میں، تاریک رات میں اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے، خدا اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ اس پہ خداوند متعال اپنے ملائکہ سے کہتا ہے، ملائکہ میرے اس بندے کو دیکھو کہ جو رات کے آدھی رات میں جب لوگ سو رہے ہیں مجھ سے مناجات کر رہا ہے، لوگ غافل ہیں یہ میری باتیں کر رہا ہے، تم گواہ رہنا میں نے اس کی ساری گناہیں معاف کر دی ہیں۔ لہذا کوشش کریں اگر بقیہ دنوں میں ہم نماز شب نہیں پڑھ سکتے ہیں، کم از کم رمضان میں پڑھیں۔ یوں تو 11 رکعت ہے، 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شف، 1 نماز وتر۔ اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم 2 رکعت نماز شف جیسے صبح کی ہوتی ہے اور 1 رکعت نماز وتر۔ سورہ الحمد، سورہ قل اللہ، سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ قل اعوذ برب الناس اور اللہم کن کی دعا، اتنا آپ پڑھ لیے تب بھی آپ کی نماز شب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے آپ اس میں 40 کو دعا کریں تو جتنا اور زیادہ کام کریں گے، لیکن اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز صبح شب پڑھتا ہے، 1 وتر پڑھتا ہے، سورہ الحمد، سورہ قل اللہ، سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ قل اعوذ برب الناس اور 1 قنوت اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کی نماز شب ہو جائے گی۔ اتنی آسان چیز آپ کا آئے کو چھوڑ رہے ہیں۔ بقیہ 40 منٹ دعا کرے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر 40 مملک دعا نہیں کر سکتے، اگر آپ کسی کو بریانی نہیں کھلا سکتے تو کھجور سے افطار تو کرا دو بھائی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ پوری کھجور نہیں ہے تو 1 ٹکڑا کھجور دے دو۔ اس مقدس مہینے کی راتوں کو نماز شب سے آباد کرو، مال پوے سے نہیں، کھاؤ گلی کے کھانے سے نہیں۔ امراض میں 12 بجے بیٹھو کہ چلو کیا کرنا ہے، چلو کھاؤ گلی ہو کے آتے ہیں۔ ارے جو کھاؤ کے آؤ گے شام کو بہا کے چلے جاؤ گے۔ نماز شب پڑھو گے قبر روشن ہوگی، گناہیں معاف ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، خدا تمہارے چہرے کو نورانی کرے گا۔ ان چیزوں کو حاصل کرو، اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ چیزیں بڑھ جائیں تو ہر دن کی 1 نماز اپنے امام کے نام سے پڑھیے، 1 دن رسول خدا کے نام سے، 1 دن علیہ السلام کے نام سے، 1 دن جناب زہرا کے نام سے، امام حسن کے نام سے، ایک دن 1 نماز امام کے نام۔ آپ یقین جانیے آپ کی نماز میں ہزاروں گنا کا ثواب کا اضافہ ہوگا۔ ان راتوں کو ان عبادتوں سے منور کرو۔ ہماری پیٹھ گناہوں سے دب گئی ہے، نماز شب پڑھ کے ان دعاؤں کو کم کرو۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہم اس مقدس مہینوں کو دعاؤں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، عبادتوں سے آباد رکھیں، کیونکہ کھانا تو ہم 365 دن کھا لیں گے،
لیکن نماز شب اور رمضان کی راتیں سال بھر آنے والے نہیں ہیں. خدا نے یہ راتیں استغفار کے لیے، دعاؤں کے لیے، نمازوں کے لیے رکھی ہیں. ہم اس سے آباد کریں جو خدا پسند کرتا ہے. خدا ہم سب کو اس مقدس مہینے میں بہترین روزے داروں میں شمار فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے ذہن و فکر کو پاک فرمائے اور ہمارے وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.